أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم مرحلہ یہی ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں اور ان کی
کما حقہ، جتنا ہمارے بس میں ہے معرفت حاصل کریں۔ جس طرح کے وہ ہیں اس طرح تو ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم جتنا ہمارے اندر ظرفیت پائی جاتی ہے اتنا ہم انہیں پہچانیں، اور مسلسل اسی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آیہ کریمہ میں جو امام کے صفات بیان کیے گئے ہیں ان پر گفتگو ہو تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو۔ اس آیہ کریمہ میں جو دوسری صفت ہے اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ قبلاً سالہ گزشتہ میں اس لفظ پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں انہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تھی کہ ہم نے انہیں بنایا، اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا۔ امام یعنی آگے رہنے والا، تمام صفات میں سب سے آگے، اس پر ہماری گفتگو ہے۔ کسی بھی صفت پر نظر ڈالی جائے، امام وقت تمام مخلوقات عالم سے آگے نظر آئے گا۔ کوئی بھی صفت کمال ہو، کوئی بھی صفات باری تعالی ہو، اس کا ظہور امام سے ہے۔ سال گزشتہ اس پر گفتگو ہوئی، اور اس میں امام سب سے آگے ہے دوسری مخلوقات کے مطابق۔ آج ایک لفظ کہنا ہے وہ یہ کہ یہ تو طے ہے کہ امام تمام صفات میں سب سے آگے ہیں۔ اس سے زیادہ جو سخت اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم امام کو تمام صفات میں آگے سمجھیں۔ یہ دو الگ الگ مرحلے ہیں۔ کل بھی ہم اس لفظ اختیار پر گفتگو کر رہے تھے کہ امام کا آگے ہونا ایک مسئلہ ہے اور ہمارا انہیں مقدم سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے۔ کائنات میں کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ امام کی اطاعت سے انکار کر دے۔ کوئی مخلوق کائنات میں ایسی نہیں کہ جو امام کی اطاعت سے انکار کر دے۔ نہیں، امام جس بات کا حکم دیں گے مخلوقات عالم کو اسے انجام دینا ہے، اور اس کے فضائل کے نکات اور تاریخی چیزیں الا ماشاء اللہ موجود ہیں کہ جس چیز کا امام نے حکم دے دیا وہ چیز عمل میں آئے گی، وجود رکھتی ہو اس سے پہلے یا نہ رکھتی ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اس کا حکم امام دے، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر شے وجود میں نہ بھی ہو اور امام فرما دیں تو اسے وجود میں آنا پڑے گا۔ یہ ہے، یہی فرق ہے ہماری صداقت میں اور ان کی صداقت میں۔ ہم ایسے سچے ہیں کہ واقعے کے مطابق گفتگو کریں، یہ ایسے سچے ہیں کہ واقعہ ان کی گفتگو سے مطابقت کرے۔ ورنہ کسی درزی کے یہاں کپڑے سینے کو دیے نہیں ہیں، لیکن اگر صدیقہ کی زبان پر یہ ہے کہ کل تمہارے کپڑے درزی لائے گا،
تو اس جملے کی صداقت کا عالم یہ ہے کہ کوئی بھی ہو درزی ہی لائے گا. ورنہ آپ دیکھیں کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں عنوان کی اہمیت ہوتی ہے. عنوان جو انسان رکھتا ہے شخصیت حقوقی کے اعتبار سے اس کی اہمیت ہے. آپ کے دروازے پر کوئی دق الباب کرے کون کہ میں یہ کپڑے لے کر کے آیا ہوں درزی ہوں، اس کی اہمیت زیادہ ہے یا کوئی یہ کہے کہ میں یہ کپڑے لے کر کے آیا ہوں پریزیڈنٹ کا پی ایس ہوں مثلا، اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ کا قابل قیاس نہیں ہے. پریزیڈنٹ نے کوئی چیز بھیجی ہو اس کا مسئلہ ہو، کوئی عام درزی لا رہا ہو اس کا مسئلہ، قابل قیاس نہیں ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے سامنے، دوڑتے ہوئے باہر آئیں گے لینے کے لیے. اگر آنے والا یہ کہتا کہ انا رضوان الجنہ اور تاریخ اس کو لکھتی کہ رضوان جنت کپڑے لے کر کے آیا تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی. تم رضوان جنت صحیح، تمہارا عہدہ اپنی جگہ پر درست محفوظ، لیکن آج جب اس دروازے پر جاؤ گے تو خبردار اگر رضوان کہہ دیا تمہیں وہی کہنا پڑے گا کہ جو اس صدیقہ کی زبان پر آیا. آج رضوان بننے میں اہمیت نہیں ہے، آج درزی بننے میں اہمیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیقہ کی زبان پر آیا ہے. یہ واقعے کے محتاج نہیں ہے کہ اس کے مطابق گفتگو کریں تاکہ ان کی صداقت ثابت ہو. نہیں، ان کی اس بات صداقت کے لیے واقعے کی ضرورت نہیں ہوتی. واقعہ محتاج ہے کہ اپنے آپ کو ان کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کے مطابق کرے. یہ مسئلہ ان حضرات کا ہے، کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. امام اگر کوئی لفظ کہہ دے تو شے اگر نہ ہو تو وجود میں آنا پڑے گا. اور اب یہ عجیب گفتگو ہے لیکن مجھے اس سے بحث نہیں ہے اس وقت. اور تاریخ میں اتنا زیادہ اس قسم کے واقعات موجود ہیں کہ آخر اشرا تک پڑھا جا سکتا ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کے زمانے میں، دوسرے ائمہ کے زمانے میں، دوسرے مقامات پر جو لبوں سے کہہ دیا کائنات میں وہ ہو رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ معجزہ ہے کوئی، نہیں، یہ واجب الاطاعہ ہے کائنات پر، اور کائنات اطاعت کرے گی. توجہ کریں، اس میں غلو نہیں ہے، اس میں ان کو آگے بڑھا دینا نہیں ہے، چونکہ آگے تب بڑھیں گے جب ہمیں حد پتہ ہو. غلو اس وقت ہوگا جب ہمیں حد معلوم ہو کہاں ہے یہ. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ واجب الاطاعہ کس چیز پر ہے. اب آپ دیکھیے جناب امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. جناب صدیق کبریٰ کے لیے بات آ گئی ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. جناب سیدہ کے لیے فرماتے ہیں کہ صدیق کبریٰ مفروضۃ الطاعہ علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والوحوش والملائکہ. سیدہ تمام اس چیز پر واجب الاطاعت ہے جسے پروردگار عالم نے خلق فرمایا ہے.
من الجن والانس والطیر والوحوش والانبیاء والملائکہ. امام نے صنف کو گننا شروع کیا. وہ انس ہوں، وہ جن ہوں، وہ طیر ہوں، وہ وحشی جانور ہوں، وہ انبیاء ہوں یا وہ ملائکہ ہوں، سب پر جناب سیدہ واجب الاطاعہ ہے. واجب الاطاعہ کا مطلب کیا ہے؟ واجب الاطاعہ کا مطلب یہ جو کہتے وہ کرو. واجب الاطاعہ کے معنی یہ ہے. اس واجب الاطاعہ کو قرآن مجید نے بیان کیا، پیغمبر کے لیے بیان کیا. چونکہ میں ایک بات، میں نے اس سے پہلے بھی جملہ کہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی ایک صفت ان 14 میں سے اگر کسی ایک کے لیے ثابت ہو، سب کے لیے ثابت ہے. توجہ کیجئے گا. کوئی ایک صفت فضیلت، کوئی ایک فضیلت، کوئی ایک صفت ربانی اگر کسی ایک کے لیے ثابت ہو جائے، سب کے لیے ثابت ہے. چونکہ ان میں آپس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے. میں اس منزل پر آنا چاہ رہا ہوں گزشتہ 2 سال سے، لیکن نہیں پہنچ پا رہا کہ اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو زبر ذہن میں ہے، لیکن بہرحال اگر پہنچ سکوں گا تو عرض کروں گا. آپس میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے ان میں. کوئی ایک کے لیے ثابت، سب کے لیے ثابت ہے. اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پوری کائنات کے لیے واجب الاطاعہ ہیں، تو یہ 14 کے 14 پوری کائنات کے لیے واجب الاطاعہ ہیں. کوئی فرق نہیں آپس میں، سب کے سب واجب الاطاعہ ہیں. اب واجب الاطاعہ کی تفسیر کیا ہے؟ کہ تفسیر قرآن مجید بیان کر رہا پیغمبر کے لیے، یعنی سب کے لیے یہی تفسیر ہے. اور اس پر ایک عجیب گفتگو ہے، لیکن بہرحال ابھی نہیں. کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ واجب الاطاعہ، پیغمبر کے واجب الاطاعہ ہونے کا عالم آپ محسوس کریں گے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یعنی ایسی گفتگو کسی کے لیے آپ کر ہی نہیں سکتے اتنی آسانی سے. جو پیغمبر تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. یہی واجب الاطاعہ ہونا ہے، یہی واجب الاطاعہ ہونا ہے. جو پیغمبر تمہیں دیں، کب دیں؟ جب دیں. کہاں دیں؟ جہاں دیں. کیسے دیں؟ جیسے دیں. کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. کس چیز کو دیں؟ جس چیز کو دیں. وہ پیغمبر سفر میں ہو کہ حضر میں ہو کہ گھر میں ہو کہ کہیں ہو، اس سے بحث نہیں ہے. جو آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے. اتنا اختیار، یہ اختیار ممکن ہی نہیں ہے جب تک عصمت کبریٰ ثابت نہ ہو جائے. یہ اختیار ممکن ہی نہیں ہے جب تک عصمت کبریٰ ثابت نہ ہو جائے، ترک اولا کا بھی امکان نہ رہ جائے. اس وقت یہ منزل آئے گی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. چونکہ آپ دیکھ لیجئے بعض انبیاء کے یہاں ان کی جب دعا ہوئی تو قید لگائی پروردگار عالم نے. بعض جگہوں پر گفتگو مالک نے کی اس طریقے سے نہیں کہ دوسرے انبیاء کے لیے گفتگو. آپ کے سامنے ہمیشہ آپ نے ساتھ کو سنا ہے کہ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہماری پوری ذریت. فوراً پروردگار عالم نے قید لگائی. دعا قبول ہے لیکن اس قید کے ساتھ کہ لا ينال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا تمہارا. یعنی جو امام ہے وہ ظالم نہیں، جو ظالم ہے وہ امام نہیں. پیغمبر کے لیے جب گفتگو کی ما آتاکم الرسول، جو تمہیں نبی دیں. اچھا میں نے کہا جیسے بھی دیں، بول کے دیں یا دکھا کے دیں، پڑھ کے دیں یا لکھ کے دیں، گھر سے دیں یا گھر کے باہر سے دیں، ممبر سے دیں یا ممبر کے نیچے دیں، جنگ میں دیں یا صلح میں دیں، فرق نہیں ہے. جو پیغمبر تمہیں دے، جس طریقے سے دے تمہیں لینا ہوگا. کب پیغمبر کے واجب الاطاعہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو تمہیں پیغمبر دے اسے لے لو. یہی چیز ہر امام کے لیے ہے کہ جو تمہیں وہ دے وہ لے لو. جس چیز سے روکے اس چیز سے رک جاؤ. اب یہ نہیں کہ جو اپنی مرضی کے مطابق ہو اسے لے لیں اور جو مرضی کے مطابق نہ ہو اسے چھوڑ دیں. اور یہ ہوا
پیغمبر نے کیا دیا؟ پیغمبر نے صریحی اعلان کیا، سب لکھتے ہیں اس چیز کو کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور میری عطرت، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہ ہوگا، امام قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، قرآن امام وقت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ امام کی جیب میں ایک قرآن نظر آئے گا، یہ مطلب ہے نا اس کا کہ جدا نہیں ہوگا۔ یا جہاں قرآن رکھا ہوگا وہاں اہل بیت کی ایک فرد کھڑی ہوگی، یہ تو نہیں ہے، یہ تو نہیں، پھر کیا مطلب جدا نہیں ہوگا؟ وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ دونوں آپس میں افتراق نہیں پیدا ہوگا، ان کے درمیان جدا نہیں ہوں گے آپس میں۔ کون؟ اہل بیت، اہل بیت یعنی امام اور قرآن مجید، یعنی قرآن صامت اور قرآن ناطق کے درمیان کوئی افتراق نہیں ہے۔ یعنی جہاں قرآن رکھا ہوگا وہاں اہل بیت موجود ہوں گے، جہاں اہل بیت موجود ہوں گے ان کے پاس قرآن ہوگا۔ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ خود ایک موضوع ہے، اس پر گفتگو کافی طولانی، اس پر اشرح ہونا چاہیے کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ میں دو جملوں میں عرض کر رہا ہوں، آپ اسے محسوس کریں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ ہے کہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یعنی دونوں کا انداز جدا نہیں ہوگا۔ جو شان قرآن وہی شان اہل بیت، جو شان اہل بیت وہی شان قرآن۔ یعنی وہ کہے گا، یہ کر کے دکھائیں گے۔ توجہ کیجئے جو بات عرض کر رہا ہوں، کبھی وہ کہے گا یہ کر کے دکھائیں گے، کبھی یہ کریں گے تو وہ کہے گا۔ بہت سارے مومنین ہیں، آپ لوگ سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں جتنا آپ لوگ سمٹ سکتے ہیں، آپ لوگ کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے اس کو پیس پور کر لیجئے، ایک باواز بلند صلوات پڑھیے۔ بہت سارے مومنین ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ باہر دیگر باواز بلند صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ کبھی قرآن نازل ہوگا تو یہ عمل کر کے دکھائیں گے، کبھی یہ عمل کریں گے تو قرآن نازل ہوگا۔ ایسا اتحاد، ایسی یگانگت آپس میں کہیں اور ہو تو دکھائیے۔ آیہ نجوہ نازل ہوئی، مولا کائنات نے عمل کرنا شروع کیا، سب نے لکھا ہے کہ اس آیہ کریمہ پر، آیہ نجوہ پر کسی نے عمل کیا ہی نہیں سوائے علی بن ابی طالب کے۔ آپ اہل سنت کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں، شیعوں کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں کہ آیہ نجوہ پر صرف اور صرف علی بن ابی طالب نے عمل کیا ہے۔ پہلے آیت نازل ہوئی، بعد میں مولا کائنات کا عمل سامنے آیا، اور صرف یہی ایک آیت ہے جس کو آغا کوئی نہ تسلیم کیا کہ منسوخ نہیں ہے، ناسخ و منسوخ ہے، صرف یہی ایک آیت ہے قرآن مجید کی ناسخ و منسوخ میں۔ یہ ایک مرحلہ تھا کہ پہلے آیت نازل ہوئی تو علی بن ابی طالب نے عمل کیا، دکھانا ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں کس طریقے سے اتحاد ہے۔ پہلے آیت نازل ہوئی تو علی نے عمل کیا، اور ایک مرتبہ مولا کائنات عمل کر رہے ہیں تو آیت آ رہی ہے۔ وہ کون سی آیت؟ آیہ نجوہ پہلے ہے، علی بن ابی طالب کا عمل بعد میں ہے، اور مولا کا رکوع میں انگوٹھی دینا پہلے ہے، آیہ بالآیت بعد میں ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔
جگہ پر آپ اسے ملاحظہ کریں، میں نے اس آیت کو پیش کیا جو مخصوص ہے علی بن ابی طالب سے، نہ اس مرحلے میں کوئی شریک ہے نہ اس مرحلے میں کوئی شریک ہے. یعنی اس آیت کریمہ جہاں پروردگار عالم نے بیان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ الی آخر، کہ یہ آیت میں صیغہ جمع تو آ رہا ہے لیکن اس پر عمل صرف علی بن ابی طالب کا ہے. پہلے انگوٹھی دی تو آیت نازل ہوئی، پہلے آیت نازل ہوئی، نجوہ مولا کائنات نے عمل کیا. توجہ کیجئے، جو شان ادھر ہے وہی شان ادھر ہے، کوئی فرق آپس میں نظر نہیں آ رہا. بس ایک بات یہاں پر عرض کروں، بات آ گئی ہے تو کہہ دوں آپ کے سامنے، توجہ کیجئے گا. مولا کائنات کی ایک حدیث ہے کہ لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ مجھ سے محبت کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. اچھا، نہج البلاغہ مولا کائنات، لو احبنی جبل، محبت علی بن ابی طالب خیرات نہیں ہے. محبت علی بن ابی طالب اتنا عجیب عنوان ہے کہ جو ہم سے نہیں شروع ہوتا، ہم سے پہلے کچھ لوگ اپنی طہارت کا ثبوت دیں تو یہ محبت ہم میں منتقل ہو. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اہم مسئلہ ہے. ایسی خیرات نہیں جو بٹ رہی ہو ہر ایک کو مل جائے، نہیں، ضروری ہے کہ پہلے ہم سے پہلے طہارت رہی ہو، پاکیزگی رہی ہو تو یہ محبت آئے. اب پریشان نہ ہو کون محبت کرتا ہے کون نہیں کرتا. بعض لوگوں کی ٹیکنیکل مجبوری ہے محبت نہ کرنا. لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ ہم سے محبت کرے، گفتگو امام پر ہے، اگر پہاڑ ہم سے محبت کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. جناب سید رضی نے اس کی تفسیر بیان کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی میں اتنی مصیبتیں آئیں گی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کیونکہ آج ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ دیکھیے، صرف غلطی یہ ہے، ہماری خطا یہ ہے کہ ہم مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں اور اس خطا پر گولیاں ہمیں چھو لیتی ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ یہ ایسی غلطی ہے جس کی اصلاح ناممکن ہے. اس کی اصلاح ناممکن ہے، یہ غلطی ہے اور ہم اس غلطی اور اس خطا پر خوشحال ہیں. یہ موضوع نہیں ہے، ناز کرتا آپ کے سامنے. بالآخر کہ اتنی مشکلات آئیں گی محبت علی بن ابی طالب میں کہ اگر پہاڑ پر مشکلات آ جائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے. جب ہم اور آپ پریشان ہونا مولا کی محبت میں تو گھبرانا نہیں چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ سجدے میں سر رکھ کے مالک کا شکر کرنا چاہیے. اے میرے مالک، تو نے اس قابل سمجھا کہ یہ مشکلات ہمیں دیں، ہم ان مشکلات پر راضی ہیں، تو یہ محبت ہم سے نہ لے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ہمیں فاقے کرنا گوارا ہے، یہ محبت ہم سے نہ چھین. ہمیں بھوکے رہنا گوارا ہے، یہ محبت ہم سے نہ چھین. ہم نے اس بات کو پہلے بھی کہا ہے لیکن اب جملہ آ گیا ہے تو عرض کر رہا ہوں عزیزو کہ قیامت میں خدا کسی کی دلجوئی نہیں کرے گا، کسی گروہ کی. تم نے اچھا عمل کیا ہے، خوب، وہ جنت ادھر جاؤ. برا عمل کر کے آیا ہو جہنم میں ادھر چلو. کب اس کو بیان کروں گا یعنی کیا، لیکن بالآخر ابھی اتنا ہی. ہم سے مطلب نہیں ہے تم نے کیا کیا، اچھا کیا یا برا کیا، تمہاری اپنی منزل ہے. وہ اچھا عمل ہے، وہ جاؤ ادھر جنت ہے، تمہارے لیے وہ مقام ہے. کسی کی دلجوئی پروردگار عالم نہیں کیا کہ تم نے اچھا کیا، بحث نہیں، تم نے اپنے لیے کیا جو کیا. صرف ایک گروہ ہے، صرف ایک گروہ ہے. وہ کون سا گروہ؟ جس نے علی بن ابی طالب کی محبت میں فاقے گوارا کر لیے، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا.
ایسے گروہ کی خدا دلجوئی کرے گا، اچھا کیا تم نے، اچھا کیا تم نے، توجہ کرا نا، تو معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ لو احبنی جبل لتحافظ، اگر پہاڑ ہم سے محبت کر لے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سید رضی تفسیر کر رہے ہیں اس کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی مشکلات آئیں گی علی بن ابی طالب کی محبت کرنے سے، اگر محبت نہیں کرنا ہے انسان خارج ہو جائے دائرہ محبت علی بن ابی طالب سے، اور اگر محبت کرنا ہے تو مشکلات کے لیے آمادہ رہے۔ ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا ہے کہ جتنا قریب ہے علی بن ابی طالب کے اتنے مشکلات زیادہ ہیں، چاہے وہ میثم تمار رہے ہوں، چاہے وہ ابو ذر غفاری رہے ہوں، چاہے وہ سلمان فارسی رہے ہوں، چاہے وہ کرما بن عدی رہے ہوں، جو بھی ہو، جتنا قریب جو ہوتا چلا گیا علی بن ابی طالب سے اتنا مشکلات کے لیے آمادہ ہوتا چلا گیا، اتنا قدرت اس کو آزماتی چلی گئی، کیونکہ آزمایا اسی کو جاتا ہے جو کچھ ہو۔ سخت امتحان کو ہر کس و ناکس سے نہیں لیا جاتا، اسی سے سخت امتحان لیا جاتا ہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے، اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ خوب بالآخر یہ ایک تفسیر ہے، لیکن مجھے یہ بیان نہیں کرنا تھی آپ کے سامنے، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ جناب آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ تعالی اس کی دوسری تفسیر کر رہے ہیں، توجہ کیجئے جو میرے موضوع میں ہے کہ لو احبنی جبل لتحافظ، اگر پہاڑ مجھ سے محبت کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کے معنی کیا ہے؟ سید رضی نے بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہے اتنی مصیبتیں آئیں گی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ سید رضی کی اس بات کو پر آیت اللہ جوادی عاملی حاشیہ لگاتے ہیں کہ سید رضی نے بہت ابتدائی معنی بیان کیے ہیں، توجہ کیجئے، یہ ہے معرفت کی منزل اپنی اپنی، اور یہ ہے علم کا عروج کہ جو آج علم عروج کی طرف جا رہا ہے۔ کہتے جناب سید رضی نے ابتدائی معنی بیان کیے ہیں، ممکن ہے سید رضی جس وقت معانی بیان کر رہے ہیں ان کی نظر میں اور بھی دقیق معانی رہے ہوں، لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، پہلا آسان مرحلہ دیا جا رہا تھا، انسان اسے محسوس کرے، کوئی آئے گا اس کے اوپر گفتگو کرنے والا، انہوں نے اس کے معنی بیان کیے۔ اگر پہاڑ محبت کر لے اتنی مصیبتیں اس پر نازل ہوں گی کہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جناب جوادی عاملی کہتے نہیں، مطلب اس حدیث کا یہ نہیں ہے، یہ تو بڑا ابتدائی معنی ہے جو سید رضی بیان کر رہے ہیں، نہیں بس کہ اس آیت کا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجئے گا عزیزو، اس حدیث کا مطلب اتنا دقیق ہے، اللہ رے کلام امام، سچ کہا کہنے والے نے کہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ ایک لفظ میں اتنی گفتگو، ایک لفظ میں اتنے معانی، لو احبنی جبل لتحافظ، میں رک کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں تک بات پہنچ جائے، توجہ کیجئے۔ قرآن مجید اپنے اندر ایک آیت رکھتا ہے، اور وہ آیت کیا ہے آپ نے سنا ہے اس سے پہلے بھی، لیکن میں اس عنوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ قرآن کی شان ہے، یہ صرف ایک بیان فضیلت نہیں ہے، میں پہلی تقریر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ صرف ایک بیان فضیلت نہیں ہے کہ جس سے قرآن نے بیان کیا، جس سے ہم کہتے ہیں مبالغے میں کوئی چیز قرآن میں مبالغ تاکہ تم اس کو سمجھ لو، ایسا نہیں ہے، قرآن حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی، اس کو دہراؤں گا نہیں آپ کے سامنے۔ ہمارے سامنے جو قرآن ہے یہ قرآن کا وجود کتبی ہے، صرف یہ وہ نہیں ہے جو نازل ہوا پیغمبر پر، وہ تو پیغمبر سے آگے بڑھا ہی نہیں۔ میں کہہ چکا ہوں، دوبارہ نہیں کہوں گا اس چیز کو، چار وجود، وہ تو پیغمبر سے آگے بڑھا ہی نہیں، پیغمبر پر نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں۔ کسے؟ جو ہماری لائبریری میں رکھا، یہ تو ابھی کا چھپا ہے، 5 سال پہلے کا مسئلہ، یہ اسی قرآن کا وجود لیکن کتبی ہے۔ وہ جو پیغمبر پر نازل ہوا تھا وہ کیا تھا؟ کہ وہ تو کسی کو نصیب ہی نہیں ہوا،
وہ تو کسی کو ملا ہی نہیں، پیغمبر کے قلب پر رہا. قلب سے مراد روح. یعنی قرآن اگر اپنی نورانی شکل میں، قرآن اگر اپنی روحانی کیفیت میں اور معنوی کیفیت میں پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. جس طریقے سے معمولی سا کوئی آپ بم اگر کسی جگہ پھینکتے ہیں اڑا دیتا ہے ساری چیزوں کو، کتنی کیفیت ہے یہ. اگر قرآن اپنی اس معنوی کیفیت میں اور اس نورانی کیفیت میں، وہ تجلی الہی کی کیفیت میں پہاڑ پر نازل ہو جائے تو چونکہ نور ہے، چونکہ تجلی ہے، چونکہ عالم معنی کا ہے، عالم ملکوت کا ہے، اگر اس عالم مادہ پر آتا، اس عالم مادہ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کو برداشت کر لیتا. اسی لیے ہم نے اہتمام کیا کہ آدم سے شروع کر کے بشریت کو وہاں پہنچائے کہ پیغمبر کو سمجھنے کی طاقت پیدا ہو. ایک ایسا پیغمبر بھیجوں جس میں اتنی صلاحیت ہو کہ قرآن کو برداشت کرے. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. قرآن اپنی اس نورانی کیفیت میں اگر نازل ہو جاتا تو اس زمین میں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یہ کائنات تہوالا ہو جاتی اس قرآن کے ذریعے سے. لہذا پیغمبر کو پہلے بھیجا گیا اور پیغمبر پر خاکی پیکر چڑھایا گیا کہ تم بھی نورانی کیفیت میں نہ جانا ورنہ یہ تمہیں برداشت نہ کر سکیں گے. تم خاکی پیکر میں جاؤ تاکہ لوگ تم سے مصافحہ بھی کر سکے، تم سے استفادہ بھی کر سکے، تمہارے پاس بھی نہیں، لیکن تمہاری باطنی کیفیت اتنی قوی ہو کہ قرآن مجید کو برداشت کر لے اپنے اندر. یہ کیفیت پیغمبر کی ہے، وہ نورانی کیفیت قرآن کی. یعنی حقیقت قرآن اس کائنات کے بس کی بات نہیں. حقیقت قرآن کو برداشت کیا حقیقت پیغمبر نے. اگر قرآن اپنی اس حقیقت کے ساتھ دنیا پر نازل ہو جاتا ہے، پہاڑ پر نازل ہو جاتا ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. آیت اللہ جوادی حامدی کہتے ہیں اگر اس آیت کو سمجھ لیا تو جو کیفیت قرآن مجید کی ہے وہی کیفیت ولائے علی ابن ابی طالب کی ہے. وہی کیفیت علی ابن ابی طالب کی ہے، وہی کیفیت ولائے علی ابن ابی طالب کی ہے. لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ مجھ سے محبت کرے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر قرآن اس پہاڑ پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اسی طریقے سے لو انزل ولایت علی على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ولایت علی پہاڑ پر نازل ہو جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ لن یفترقا، ان دونوں میں افتراق نہ ہوگا. جو شان قرآن ہے وہی شان اہل بیت ہونی چاہیے. ایک صلاۃ پڑھ دے محمد رہا. لو احبنی جبل، احبنی جبل لتحافت کے معنی یہ ہیں. وہ ابتدائی مطلب ہے کتنی مصیبتیں آئیں گی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ، نہیں، خود ولایت کی کیفیت ایسی ہے. اور اب کیا عرض کروں، موضوع میرا ولایت نہیں، میں عرض کرتا صرف امام کی زبان میں عرض کر رہا ہوں. اور اب توجہ کریں، ولایت کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل ہو جائے لو انزل ولایت علی علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو شان قرآن ہے وہی شان اہل بیت ہے. جو قرآن صامت کا انداز ہے وہی قرآن ناطق کا انداز ہے. اگر قرآن صامت پہاڑ پر نازل ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر قرآن ناطق پہاڑ پر نازل ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. اب آپ نے پہچانا، ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، غور کیجئے گا. مولائے کائنات، چونکہ بحث امام کی ہے صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، مولائے کائنات ہر نبی کے ساتھ تھے، ہر نبی کے ساتھ. اس کو روایات نے بھی بیان کیا، خود مولا نے بھی بیان کیا.
میں ہر نبی کے ساتھ تھا مگر پوشیدہ تھا، مخفی تھا، اور ان کے ساتھ ظاہر بظاہر ہر نبی کے ساتھ تھے۔ جب نبی پر کوئی مشکل آتی تھی تو مشکل کشا نظر آتا تھا، ہر جگہ۔ کہاں ہے؟ آپ نے بیان کیا ہے، اس کو تفسیر نہیں بیان کرنا چاہتا آپ کے سامنے، ہر ایک جگہ ساتھ، لیکن کسی کے ساتھ ظاہر بظاہر نہیں ہے، سامنے نہیں آئے۔ ولائے علی کا مسئلہ کسی نے نہیں چھیڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا انبیاء میں، جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک کسی نے ولایت کا مسئلہ نہیں چھیڑا۔ سب نے یہ خبر دی کہ آئے گا آخری پیغمبر، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، یہ بیان کرتے رہے لوگ۔ ولایت اصلی علی کے مسئلے کو نہیں چھیڑا کسی نے، اور آپ دیکھیں تو بتائیں کہیں نہیں، یہاں تک کہ پیغمبر آئے، پیغمبر نے بھی آتے ہی اس مسئلے کو نہیں بیان کیا، اعلان کر دیا میرے بعد یہ ہوگا، لیکن بیان نہیں کیا۔ ابھی لوگوں سے نمازیں پڑھوائیں، لوگوں سے روزے رکھوائے، لوگوں سے حج کروایا، لوگوں سے جہاد کروایا، لوگوں سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمام اعمال انجام دیے۔ اور جب یہ سمجھ لیا کہ اب بشریت اس قابل ہو گئی، جب یہ سمجھ لیا کہ اب بشریت اس قابل ہو گئی، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ لیں، اس کا نکتہ نہیں ہے، جناب آدم سے محنت ہو رہی تھی۔ دیکھیے کیسے بیان کروں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بس یہی ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے، 2 ہاتھ 2 پیر، 2-4-5 کلو سے شروع ہوتا ہے، 70-80 کلو 100 کلو تک پہنچ جاتا ہے کچھ دن میں، دیٹس آل، ختم، فنش، یہی ہے انسان۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہی نہیں ہے جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت سخت ہے، یہ ہمارا ایک بہت پست رخ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کا بہت پست رخ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک دوسرے کو جو دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بعد مادی، یہ ہاتھ و پیر اور یہ ناک، جس کے لیے انسان پریشان ہے، ساری تک و دو، جبکہ یہ پست رخ ہے انسان کا۔ کیوں؟ اور اس میں بہت دلائل ہے، لیکن کہاں تک دوں؟ انسان کا جو اہم اور بلند رخ ہے وہ اس کا معنوی پیکر ہے، جس کو روح کہا جاتا ہے۔ یہ ہاتھ جو آپ چل رہے ہیں، اگر روح اس سے ہٹ جائے تو ان سے بدبو آئے گی، یہ سڑ جائیں گے، یہ دیکھنے کے قابل نہ رہ جائیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اگر یقین نہیں، یا قبر کھود کے دیکھیں لوگوں کی کیا حال ہے۔ یعنی بعض اوقات ہمارا اپنا عزیز لیکن پریشان ہے، جلدی دفن کرو، لاش خراب ہو رہی ہے۔ کل تک تو آپ اس سے لپٹے ہوئے تھے، تم چھوڑ نہیں رہے تھے، آج کیا پریشانی ہے؟ کہنے نہیں، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ روح سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ وہی جسم تو ہے جس پر کل آپ مرے جا رہے تھے، کہاں ہے تو وہی کا پھر، اور روح نکل گئی۔ یعنی کوئی چیز تھی جو اس کو باقی رکھے ہوئے تھی۔ اصل وہ پیکر ہے انسان کا، میں سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو آپ سے، اصل وہ ہے، یہ نہیں۔ اس کو تو آپ بڑے اچھے انداز میں دیکھ رہے ہیں، وہ کیسا ہے؟ اس کے دیکھنے کے لیے بھی یہ آنکھیں نہیں چاہیے، اس کے دیکھنے کے لیے کوئی اور آنکھ چاہیے۔ بڑے حاجی ہیں، کہاں؟ مولا میدان عرفات چھلک رہا، کہہ رہے کہاں کا دیکھو گے، کہاں کا آپ دیکھو، ایک اشارہ، کیا ہوا؟ ان آنکھوں کو بند کر دیا، دوسری آنکھوں کو کھول دیا۔ اب جو دیکھا تو وہی جو نظر آ رہے تھے، انسان میں کچھ اور نظر آنے لگے، اور اکا دکا انسان نظر آ رہے ہیں یہاں وہاں کہیں۔ کہ مولا یہ جلدی سے اس کو ہٹائیے، کیا کیا آپ نے؟ اب سے برداشت نہیں ہو رہا۔
دیکھ رہے ہیں اصل وہ ہے انسان کا رخ، یہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ آج اگر ہم نے نیک عمل انجام کیا اس رخ پر اچھا اثر پڑتا ہے، اگر برا عمل انجام دے رہے ہیں ہمارے اس پہلو پر برا اثر پڑتا ہے، وہ ضعیف بھی ہوتی ہے وہ قوی بھی ہوتی ہے۔ یعنی کون روح؟ وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے وہ بدصورت بھی ہوتی ہے، اس میں صحت بھی پیدا ہوتی ہے اس میں مرض بھی پیدا ہوتا ہے۔ کون روح؟ وہ ہماری کیفیت، اس کو بلندی عطا کرنے کے لیے جناب آدم سے سلسلہ شروع کیا خدا نے۔ اس کو بلندی عطا کرنے کے لیے نہیں، یہ تو جو کا تو ہے، بلکہ گھٹ رہا ہے۔ کل کا انسان بڑا لمبا چوڑا ہوتا تھا، آج کا انسان دھیرے دھیرے گھٹتا جا رہا ہے، کہاں تک گھٹے کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی جن تلواروں سے وہ لوگ لڑا کرتے تھے ہمارا اٹھانا مشکل ہے، یہ ہے انسان کے لیے۔ بعد جسمانی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل بعد روحانی ہے انسان کا۔ اس بعد روحانی کو قوی کرنے کے لیے جناب آدم سے سلسلہ شروع کیا اور جناب خاتم تک پروردگار لے گیا، اور ایک کے بعد ایک اتنا بعد معنوی انسان کا قوی ہوتا گیا کہ انبیاء کو سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آخری نبی آ گئے۔ آخری نبی نے آ کر کے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اور قوی کیا انسان کو۔ یہ جسمانی پیکر نہیں، اس روحانی پیکر کو قوی کیا جو انسان کے ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے۔ اور جب سمجھ لیا کہ اب اس منزل پر پہنچ گیا ہے کہ ولایت علی کا تحمل کر سکے، نمازوں کے ذریعے سے اس کو صحت دی، نمازوں کے ذریعے سے اسے قائم کیا، روزوں کے ذریعے سے صحت دی، جہاد کے ذریعے سے قوی کیا، حج کے ذریعے سے اس کو بلند کیا۔ جب اتنا کر لیا پیغمبر نے تب آواز دی من کنت مولا ہو۔ جب اتنا بلند کر لیا اس معنوی پیکر کو، اور یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ خطابت نہیں ہے، یہ روایات کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں اور اساتید کی تعلیم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جب اتنا بلند کر لیا انسان کے معنوی پیکر کو کہ اب اس میں صلاحیت ہے کہ تحمل کر سکے ولایت علی ابن ابی طالب کو، تب آواز دی من کنتم مولا۔ سلسلہ شروع کب سے ہوا؟ جناب آدم سے۔ سب نے انسان کی روحانی کیفیت پر محنت کی، تعلیمات الہی کے ذریعے سے، توحید کے ذریعے سے، نبوت کے ذریعے سے، رسالت کے ذریعے سے، اور جتنی اخلاقی تعلیم ہے، جتنی اعتقادی تعلیم ہے، جتنے احکام الہی ہیں، ان کے ذریعے سے انسانیت کو بلند کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر تک پہنچا دیا، اور پیغمبر نے اور بلند کیا۔ اور جب وہ کیفیت پیدا ہو گئی انسان کے اندر کہ اب بیان کر سکے، اب سمجھ میں آیا راز کیا ہے۔ توجہ عزیزو، اب سمجھ میں آیا کہ راز کیا ہے، کیونکہ کام شروع ہوا تھا آدم سے۔ انسان کے معنوی پیکر کو بلند کرنے کے لیے، انسان کے روحانی پیکر کو بلند کرنے کے لیے آدم سے کام شروع ہوا، پیغمبر تک آیا۔ اب سمجھ میں آیا خدا نے کیوں کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور یہ وہ منزل ہے کہ لو احبنی جبل لتہافت، چونکہ جبل اور پہاڑ لاکھ قوی صحیح لیکن مادی ہے، حقیقت اور حقانیت اور روحانیت اور معنویت علی ابن ابی طالب کو تحمل نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے کوئی معنوی چیز چاہیے جو نفس انسانی ہے، جو روح ہے انسانی ہے، وہ تحمل کرے گی ولایت علی کا۔ اور بس عزیزو اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا۔ وہ تحمل کرے گی ولایت علی کا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس ولایت کا تحمل کر لینا۔ آج بھی وہی ہے،
اور چونکہ ولایت میں درجات پائے جاتے ہیں لہذا نفس انسانی میں بھی درجات پائے جاتے ہیں. کون کس منزل پر ولایت کو درک کر سکتا ہے, کس منزل پر ولایت کو اپنے اندر محفوظ کر سکتا ہے, یہ فرق کرتا ہے ہر انسان کے لیے. کل بھی میں کہہ رہا تھا, کوئی مقداد ہے, کوئی عمار ہے, کوئی میسم ہے, کوئی ابو ذر ہے, کوئی سلمان ہے, فرق ہے سب میں, سب ایک جیسے نہیں ہیں. آپ دیکھیے, اگر مجھ سے کوئی کہہ دے کہ اگر حج پہ گئے اس سال تو جان گئی, اپنے ملک میں ہوں, ایک تھریڈ آئی ملک چھوڑ کے انسان بھاگ جاتا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں, یہاں خطرہ ہے, ادھر نہیں رہنا چاہیے. ہے کہ نہیں ایسا؟ سب ایسے نہیں ہیں, سر نہ ہلائیے. ایک صاحب نے خود مجھ سے نقل کیا سرزمین پاکستان پر کہ میرا سارا پروگرام بن گیا تھا, تھریڈس تھیں کہ میں آسٹریلیا شفٹ ہو جاؤں. ان کی زوجہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ آسٹریلیا چلے جائیں گے تو موت نہیں آئے گی. لیکن یہ وہ خواتین ہیں جن کا احسان اپنے شوہروں پر ہے, چونکہ معنوی اعتبار سے مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا, زیادہ کڑھیے نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آئی صدا ملائکہ دیکھو زمین پر, مٹی لگی ہے ابن علی کی جبین پر. سجدے کو دیکھ یہ کیا قدرت نے فیصلہ, جنت ہے میرے پاس ادھاری حسین کی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کہ اگر آپ آسٹریلیا چلے جائیں گے تو موت نہیں آئے گی, نہیں مریں گے. سوچا کہ نہیں موت تو آئے گی, تو کہا ایک کافر ملک میں جا کر کے یوں ہی مر جانا بہتر ہے یا یہاں رہ کے نام حسین پہ شہید ہو جانا بہتر ہے. خوب اپنی اپنی معرفت ہے, کہیں مرد آگے کہیں عورت آگے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. درجات ہے ولایت کے, درجات ہے معرفت کے. کون کس منزل پر جا رہا ہے, کس کی ولایت اسے کہاں تک لے جاتی ہے. کوئی سلمان ہے, کوئی بوزر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. تھریڈ مل گئی, ہلکی سی بھاگے چلے جانے. حد ہوگی تو پہلے ہی محبت نہ کرتے جو پتا تھا. اور آپ دیکھیے, مولا یہ بتائیے کہ میری موت کیسے آئے گی؟ کہ تمہاری موت؟ کہ جی ہاں. کہ اس درخت پر سولی دی جائے گی. مجھ جیسا ہوتا درخت کے ہیچ شہر نہیں ملک چھوڑ دیتا. لیکن وہاں کیا انداز ہے, روز آ کر کے درخت میں پانی دیتے. دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے, شوقی نہیں ہے. ہماری اور آپ کی زندگی پریکٹیکل کا عمل روزانہ دیکھیے. ایک ہلکا سا کسی نے ٹیلی فون کیا راستہ بدل دیتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے یہ؟ اور جان کے بچانا واجب ہے, یوں ہے تو ہے, ساری چیزیں. دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے گفتگو کرو. اگر علی سے محبت کرنا ہے ورنہ ہٹ جاؤ کنارے. تاریخ میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ بادشاہوں نے وقت انگوش بدندہ ہے, یہ انسان ہے یا کیا ہے؟ آج تک جس کو ہم نے مارا اتنا خون تو نہیں نکلا. ایک بڑھیا میں اتنا خون کہ تیری حیبت سے خون لوگوں کا سوکھ جاتا تھا, لیکن اس کے دل میں علی کی محبت تھی, تیری حیبت کا کوئی اثر نہیں تھا. ہاں ہمارا شرعی وظیفہ اپنی جگہ پر, ہم شجاع ہیں, دیوانے نہیں, وہ الگ موضوع ہے. لیکن روزانہ آ کر کے درخت میں پانی دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں پانی بتائیے؟ روز میسم اس درخت میں پانی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ درخت سوکھ نہ جائے. نہیں, یہ تو میسم کی معرفت پر ضرب ہے. یہ تو میسم کی معرفت پر ضرب ہے. کیوں ضرب ہے؟ جب علی نے کہہ دیا کہ اس درخت پر سولی دی جائے گی تو یہ درخت رہے گا.
یہ सूख उग नहीं सकता अब, न इसे कोई काट सकता है। जो कह दिया मौलाना की तरफ वसूली दी जाएगी। फिर पानी क्यों देते हैं? इश्तियाक शहादत है, बन्ना में अली इश्तियाक शहादत है। यही तो वो मकाम है जो मेरी आखिरी मंजिल है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। यही तो वो जगह है जो मेरी आखिरी मंजिल है। गुस्ले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। एक सलात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। विलाए मौलाए कायनात, विलाए मौलाए कायनात, ये इमाम हैं। गुफ्तगू यहाँ शुरू कल इस जगह पर गुफ्तगू करूँगा। ये इमाम हैं, हम इन्हें इमाम मानते हैं कि नहीं, ये दूसरा मसला। एक इमाम मानना है ज़बान से, वो सभी मानते हैं। एक इमाम मानना है दिल की गहराइयों से, यहाँ पर आकर के छटना शुरू होती है। एक इमाम मानना है अपनी ज़िंदगी में अमल के मैदान में, यहाँ पर आके लोग छटना शुरू होते हैं। ये मुहर्रम, ये मजलिसें, ये सब कुछ इसीलिए है कि हम हुसैन इब्न अली को अपना इमाम मान लें। हम हुसैन इब्न अली को अपना राहनुमा मान लें। मानने से मुराद ज़बान से नहीं, सारे के सारे मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, उस रूह की गहराइयों में उतर जाए, उस मंजिल पर आ जाए जहां हुसैन ले जाना चाहते हैं। ये दूसरा मसला है, ये सख्त है, ये हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन दुआ ज़रूर है मालिक मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। ये बहुत बड़ा मसला है। आप देखिए, कैसे अर्ज़ करूँ, मुझ जैसा इंसान तो कहने के काबिल भी नहीं है। कोई गुनाह सामने आए, ऐसे मौके पर हुसैन का चेहरा इंसान के सामने आ जाए और इंसान गुनाह से दूर हट जाए, इसका मतलब यह है ये हुसैन को इमाम मानता है। कोई गुनाह सामने आया, लहू में डूबा हुआ हुसैन उसके सामने, फौरन हाथों मौला नहीं, कम अज़ कम माह मुहर्रम, अशरहाए मुहर्रम, सफ़र, ये प्रैक्टिस है, इस्तिमरार है। अहद करें अपने मौला से। हम और आप सब, सबसे पहले मैं अपने लिए कह रहा हूँ, हम और आप सब अहद करें मौला से। नहीं, गीबत न, खबरदार, मौला हुसैन। चंद दिन जब इंसान आगे बढ़ता है तो नई कैफियत बदल जाती है, कैफियत बदल जाती है, और वो मंजिल आती है कि जब इनाम देने का मौका हो और इंसान ना हो तो मौला उसे बुलाता है। देख रहे हैं आप, कितने ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के साथ हैं। मौला ने ऐसी तकरीरें की हैं कि लोग चले जाएं। सच कह रहा हूँ आपसे, ऐसी तकरीरें की कि लोग चले जाएं। हुसैन चाहते नहीं हैं ऐसे लोग हमारे साथ आए, ऐसे लोग हमारे साथ हैं, हम नहीं चाहते। वो आए जो वाकईन आना चाहता है। हटा रहे हैं लोगों को, लोग फौज जमा करते हैं ऐसे मौके पे, हम फौज नहीं जमा कर रहे। नहीं, हमें वो चाहिए जो करबला की ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगी करबला से हमाहंग है, जो कल मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था। कितनों को हुसैन इब्न अली हटाते चले गए, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे हैं जिनको बुलाया है। भैया, जब से आई हूँ दुश्मनों का लश्कर पे लश्कर, आपका चाहने वाला कोई नहीं। आए आए, दक्कुलबाब हुआ कौन? अना बरीदुल हुसैन। बस लफ्ज़ हुसैन का ज़बान पर आना था, दौड़ते हुए आए। दरवाज़ा खोला, क्या लाए हो? ये नामा लाए। देखा, मैंने हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब इला रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर।
चूमा, सर से लगाया, लिफाफे को चाक किया, नामा निकाला, देखा, हबीब मेरी निस्बत रसूल से तुमसे बेहतर कौन पहचाने? हम दुश्मनों में घिर गए हैं मेरी मदद के लिए। हुसैन इब्न अली को मदद नहीं चाहिए, हुसैन इब्न अली को हबीब को उस मंजिल पर ले जाना है। मेरा हबीब है, इसने जिंदगी मेरे लिए गुजारी है, यह हर कदम पर मुझे याद करता है, यह हर कदम पर मेरे लिए सोचता है। मैं कैसे छोड़ दूं इसे, मैं कैसे छोड़ दूं इसे? घोड़े को गुलाम के हवाले किया, फला जगह जाकर इंतजार कर। हबीब बाजारों में टहलते हुए आए, तो कूफे के हालात ऐसे हैं कि निकल नहीं सकते। जब उस जगह पहुंचे हैं तो अजीब मंजर देखा, ये तारीख ने लिखा, घोड़ा जमीन पर टापे मार रहा है और इजहारे बेचैनी कर रहा है। वो गुलाम कहता है घबराता क्यों है? अगर आका हबीब ना आए ना, मैं चलूंगा। कैसा वक्त आ गया आले मोहम्मद पे, हबीब का दिल फट गया। घोड़े पर सवार हुए चले, गुलाम को वापस करना चाहा, मौला आज वापस नहीं करना, हम भी चलेंगे। असहाबे हुसैन ने देखा कूफे की तरफ से गर्द बुलंद हुई, लोग तलवारें लेकर के खड़े हुए कि दुश्मन ने हमला तो नहीं कर दिया। दामन गर्द चाक हुआ, हबीब का चेहरा नजर आया, आवाज दी अल्लाहु अकबर, तकबीर की आवाज बुलंद हुई, एक हम पैदा हुआ। लोगों ने कहा मौला मुबारक हो, आपके बचपन का साथी हबीब आया। जब फौज में यह हम हुआ फौज हुसैनी में, जनाब ज़ैनब ने सुना क्या हुआ, क्या हमला हो गया? फिजा जाके देखो तो फिजा बाहर आई, फिजा बाहर आई और आकर के देखा, मुस्कुराती हुई अंदर गई। शहजादी मुबारक हो, आपकी तमन्ना पूरी। बीबी आपकी आरज़ू पूरी हो गई। क्या हुआ? कि आपके भाई के बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर आया है। पूरी तारीख करबला में जनाब ज़ैनब का दूसरा सलाम नहीं है अजीज़ों, लोग आने वाले और भी आए हैं। ज़ैनब ने किसी को सलाम नहीं कहलाया। ज़ैनब के सलाम के लिए लियाकत चाहिए थी जो हबीब इब्न मज़ाहिर में थी। कहती है फिज़ा जाके हबीब को मेरा सलाम फिज़ा बाहर आया, आवाज़ दी मज़ाहिर के बेटे अपनी किस्मत पर नाज कर। क्या हुआ? अमीरुल मोमिनीन अली की बेटी तुझे सलाम कह रही है। बस ये सुनना था, मुंह पर तमाचे मारे, हाय शहजादियां गुलामों को सलाम। ए हबीब, तुम्हें इसीलिए हुसैन ने बुला लिया कूफे से। अरे तुम कैसे देखते ये सैदानियां उसी कूफे में नाम महरमों का मजमा। बहुत से कारनामे हैं, हबीब के वक्त में गुंजाइश नहीं। रोज़े आशूर नमाज ज़ोहर का वक्त आया, अबू समा में सैदावी ने आकर के कहा मौला ये अव्वल वक्त नमाज है, जी चाहता है आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ लूँ। आवाज़ दी हुसैन इब्न अली ने, क़द ज़करत सलात जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, तुमने नमाज को याद रखा, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। उसके बाद कुछ देर खामोश हुए हुसैन, सर झुकाए खामोश खड़े हुए हैं। फिर कहते हैं हाँ अब यह अव्वल वक्त नमाज है। नमाज पढ़ी गई, कैसे? कहा हबीब इनसे कहो कि इतनी देर जंग रोक दे कि हम नमाज पढ़ें। बस आखिरी फिक्रा अजीजों, इतनी देर के लिए जंग रोक दे कि हम नमाज पढ़ लें। हबीब आए, दुश्मनों के लश्कर के सामने खड़े हुए, कि लश्कर वालों इतनी देर के लिए जंग रोक दो, ये अव्वल वक्त नमाज है, इतनी देर के लिए जंग रोक दो कि आका हुसैन नमाज पढ़ लें। जो जवाब मिला है वो हबीब से की मारिफत बर्दाश्त नहीं कर पा रही।
حبیب فقیہ ہیں، جانتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر قریب آئے، کہا مولا آپ نماز پڑھیے، ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ مولا آپ نماز پڑھیے، ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ جو طریقہ یہی ہے جنگ کا، کچھ لوگ جا کر کے لڑے، کچھ لوگ نماز پڑھے، اس کے بعد میدان الٹ جائے۔ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ جا کر کے لڑے، جو لڑ رہے تھے وہ آ کر کے نماز پڑھے اگر بچ گئے، ورنہ اشارے سے نماز کو ادا کریں۔ حبیب نے کہا مولا نماز پڑھیے، ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ تلوار نکال کے حبیب نے حسین ابن نمیر پہ حملہ کیا۔ او ملعون، تیری نماز قبول ہوگی کیا؟ تو حسین کی نماز پر گفتگو کر رہا ہے۔ اکیلے حبیب فوجوں سے لڑ رہے ہیں، حسین ابن علی نماز تمام پڑھ رہے ہیں۔ ادھر نماز کا سلام پھیرا، ادھر سعید تھے اور آگے گرے۔ کچھ دیر میں آواز آئی، مولا غلام کا سلام قبول ہو۔ حسین ابن علی حبیب ابن مظاہر کے لاشے پر آئے، آواز للہ درک یا حبیب لقد كنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ اے حبیب خدا تم پر رحمت نازل کرے، تم مرد فاضل تھے، ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سرہانے بیٹھ گئے، سر زانو پر رکھ لیا۔ اے حبیب خدا حافظ، آخری ایڑیاں رگڑی حبیب نے، روح دنیا سے پرواز کر گئی۔ ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا، اے حبیب نماز ظہر تھی تم نے پڑھوا دی، ارے نماز عصر کے لیے